الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں غزوہ تبوک میں شمولیت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ملک شام کے اطراف میں ایک علاقے کا نام ہے جو کہ مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ آج کے اس دور جدید میں مدینہ طیبہ سے تبوک تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 900 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنا طویل سفر، اور عیسائیوں کی سازش پر ہرقل جو شاہ روم تھا، اس نے رومیوں اور شامیوں کی فوج کو جمع کر کے ایک بہت کثیر لشکر جمع کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جہاد کے لیے جمع کیا۔ اب جب جہاد کا کہا گیا تو اتنا لمبا سفر، گرمی کا موسم، اور اس وقت نہایت ہی تنگی کا عالم تھا، یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک کھجور دو آدمی کھا کر گزارا کرتے تھے، اور منافقین بھی اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ جہاد میں جائیں، اور مسلمانوں کو بھی روک رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو ظاہری بات ہے کہ منافقین جو تھے وہ زمین کے ساتھ لگ گئے۔ ان پر یہ بوجھ تھا کہ اب جہاد کے لیے کیسے نکلا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور تم بوجھل ہو کر زمین کے ساتھ لگ گئے ہو۔ تو یہ یاد رکھو، یہ دنیا کی جو ساز و سامان ہے، دولت ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، آخرت بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو پہلے ہی تیار بھی تھے، اور مزید جب یہ آیت نازل ہوئی تو 30,000 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ اب 30,000 کے لشکر کو ساز و سامان مہیا کرنا، ان کو سواریاں دینا، یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، اور دور بھی نہایت تنگی کا تھا، قحط سالی کا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور صدقے کی ترغیب دلائی۔ فرمایا کہ ہم نے غزوے پر جانا ہے تو صدقہ لے کر آؤ، مال لے کر آؤ، تاکہ ہم غزوے میں جا سکیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ حضور علیہ السلام صدقے کی ترغیب دلا رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 100 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمائے۔ آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 200 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے قبول فرما لیے۔ حضور پھر صدقے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 300 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب
جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ جملے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ اتنا مال غزوہ تبوک کے اندر کسی اور نے پیش نہیں کیا، خرچ نہیں کیا۔ 10,000 دینار آپ نے دیے، 900 اونٹ بما ساز و سامان دیے، اور 100 گھوڑے مجاہدین کی سواریوں کے لیے آپ نے رسول اللہ کے قدموں پر لا کر رکھ دیے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ خرید لیتا ہے مومنوں کے مال اور جان جنت کے بدلے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے جنت کو اس دن خرید لیا تھا۔ اور ادھر یہ معاملہ ہوا، اور یہ چیزیں دیکھ کر وہی موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بھی مال تھا، گھر میں مال موجود تھا، اور میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ آج اتفاق سے میرے پاس مال ہے تو میں آج ابو بکر سے نیکی میں صدقہ کرنے میں بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، جو مال تھا میں آدھا مال گھر چھوڑا اور آدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے برکت کی دعا دی، فرمایا اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت فرمائے اور جو گھر چھوڑا ہے اس میں بھی برکت فرمائے۔ کہتے اتنی دیر گزری تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، فرمایا عرض کیا کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے یوں عرض کیا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے دل میں خیال کیا، ابو بکر تجھ سے میں نہیں بڑھ سکتا، میں کیا تجھ سے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، نیکی کرنے میں تو ہمیشہ ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر صحابہ کرام نے بہت زیادہ مال و دولت حضور کے قدموں پر قربان کیا۔ حضرت طلحہ، حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت سارا مال حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، اور بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے اپنے زیور اتار کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیے کہ ہمارے یہ زیور لے جائیں اور ان کو بیچ کر مجاہدین کے لیے سواریوں کا انتظام کریں اور جنگی ساز و سامان کا انتظام کریں۔ تو اس طرح پھر جو ہے وہ لشکر کی تیاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔